امتی جنہیں اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اے اللہ یہ رمضان دوبارہ آ رہا ہے، اے اللہ رمضان مبارک دوبارہ مل رہا ہے، تو اس فرحت اور خوشی میں ہے وہ، تو اس کو اللہ رب العزت اس سے نوازتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر اپنے کرم اور احسان کو کھول دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو اس میں ملتا کیا ہے، جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، احتسابا اپنی سابقہ زندگی کا معاملہ سامنے رکھ کر، یعنی توبہ کر کے، سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے صدقے میں اس کے تمام گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے اس کی راتوں کو قیام کیا، قیام اللیل فرمایا، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کیا، نماز تراویح ادا کی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت اور بخشش کے لیے کتنا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ جو سن رکھا ہم نے رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، کوئی بندہ کسی طرح بھی رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے اللہ اسے معاف فرما دے۔ تو یہ پورا رمضان مبارک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کے لیے شیاطین کو بند کر دیا، جو میرے بندوں کو روکنے والا ہے، نبی کے غلاموں کے راستے میں روڑے اٹکانے والا ہے، اس کو روک دیا، اس کو بند کر دیا گیا، تاکہ میرے امتی پوری توجہ کے، میرے محبوب کے امتی پوری توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو سکیں اور میری رحمت کی بہاریں ٹوٹ سکیں۔ اللہ نے رمضان مبارک اس لیے دیا کہ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی بخشش کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور ارادہ اور نیت کر لیں کہ اس رمضان میں اللہ سے ضرور بخشش لیں گے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ بڑا نقصان والا بندہ ہے جسے زندگی میں رمضان ملے لیکن اس نے اللہ سے بخشش حاصل نہ کی، اس سے بڑا نقصان والا کوئی نہیں۔ تو اب اس نقصان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو فائدے کی راہ پر ڈالنا ہے، اور فائدہ کس میں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ 5 وقتہ نماز کا خیال رکھیں، روزے کا احترام کریں، مسلمانوں کا احترام کریں، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ سے باز آ جائیں، دوسروں کو کا دل دکھانے سے باز آ جائیں، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پورا مہینہ پرامن رکھیں۔ اور یہ ٹریننگ اس لیے ہے کہ آئندہ 11 مہینے بھی ہم پرامن رہیں، بندے کو یہ احساس دلایا کہ اس ایک مہینے میں اگر تو امن والا رہ سکتا ہے تو باقی 11 مہینوں میں اللہ کو ناراض کیوں کرتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ 11 مہینے اثر رکھتی ہے، پھر سال بعد دوبارہ یہ مہینہ آتا ہے، پھر وہی اسلام کی تربیت ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت گرامی، اس رمضان مبارک میں کرنا کیا ہے؟ پہلی بات، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من حضر مجلس العلم في رمضان كتب الله له بكل قدم عبادت سنة اور کما قال۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہمیں پیغام عطا فرمایا۔ پیغام کیا ہے؟ اے میرے امتی یاد رکھو، جو کوئی شخص بھی رمضان مبارک کے اندر کسی علم کی مجلس میں شامل ہوگا، علم سیکھنے کے لیے رمضان میں وقت نکالے گا، جو بندہ رمضان مبارک میں مجلس علم میں آئے گا، دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم پر، جو گھر سے وہ
علم کی مجلس تک چل کر آیا، ہر ایک قدم پر کیا کرے گا؟ اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا اجر ملے گا۔ اب آپ بتائیے نا کہ 1 سال کی عبادت کرنا کتنا آسان ہے؟ مشکل ترین کام ہے۔ سال پورا عبادت میں لگے رہنا، اور اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے اندر مجلس علم میں داخل ہونے کے لیے کہ ہم مسجد میں جائیں گے، مدرسہ میں جائیں گے، وہاں پر جا کر ہم علم کی بات سیکھیں گے، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، حج و زکوٰۃ کے مسائل، حسن اخلاق کے مسائل، سیرت مصطفیٰ کے مسائل، حدیث مصطفیٰ کو سیکھیں گے، قرآن کی آیات کو سیکھیں گے۔ اس نیت اور ارادے سے جب گھر سے کرے گا، اس کی ارادہ اور نیت اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں وَيَكُونُ مَعِيَ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور اسے ٹھکانہ ملے گا میرے ساتھ عرش کے نیچے۔ قیامت کو عرش کے سائے میں اسے پناہ ملے گی جو رمضان مبارک میں علم کی مجلس میں آئے گا۔ وَمَنْ دَاوَمَ، اب دوسری بات کی، وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ مَدِينَةٌ تَمْلَأُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى۔ لوگوں رب کا کرم دیکھو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو رمضان مبارک میں باجماعت نمازیں ادا کرے گا، رمضان مبارک میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، باجماعت نماز ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ اس کے لیے اللہ رب العزت ایک بِكُلِّ رَكْعَةٍ مَدِينَةٌ، ہر رکعت کے بدلے میں ایک شہر بنائے گا۔ جنت میں ایک مدینہ، ایک شہر بنائے گا اس کے لیے، اور کیا ہوگا؟ تملو من نعم اللہ تعالی، ہر شہر نعمتوں سے بھرا ہوا ہو۔ اب آپ بتائیے جب آدمی چاہے کہ بھائی جنت میں میرا مقام بڑا وسیع ہو، میرا مقام بڑا وسیع ہو، تو اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی۔ اور تیسری بات پیارے آقا نے فرمائی کہ رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے؟ من بر والدیہ فی رمضان ان ینال نظر اللہ تعالی بالرحمہ، جو رمضان مبارک کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ رب العزت اس پر نظر رحمت فرمائے گا۔ وَأَنَا كَفِيلٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں میں اس کا کفیل ہوں گا، میں کفالت کروں گا۔ اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطْلُبُ رِضَا زَوْجِهَا فِي رَمَضَانَ إِلَّا وَلَهَا ثَوَابُ مَرْيَمَ وَآسِیَّةَ، کہ جس عورت نے رمضان میں یہ ٹھان لیا کہ وہ اپنے خامد کو راضی رکھے گی، پیارے آقا فرماتے ہیں اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی طرح ثواب عطا کیا جائے۔ پھر فرمایا میرے پیارے آقا نے من قضا حاجت اخیہ المسلم فی رمضان، جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کیا رمضان مبارک کے اندر، کیا ہوگا؟ قضا اللہ تعالی لہو الف حاجت یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن کی اس کی 1000 حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو دنیا میں مسلمان بھائی کی 1 حاجت کو رمضان میں پورا کرے گا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی حاجتوں کو کتنا کرے گا کہ 1 کے بدلے میں 1000 حاجت کو پورا کرے گا۔ حضرت گرامی میں بات کو دہراتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو یہ جو علم کی مجالس ہے نا، یہ بہت پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جب فرشتوں نے کہا کہ یہ دنیا میں فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، تو انسان بنا رہے انسان کو اپنا نائب، تو آگے کیا؟ علم آدم الاسماء، پہلی بات جو عزت کی شروع ہوئی وہ تعلیم سے ہوئی۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ صاحب علم اور جاہل آدمی کے دن رات میں کتنا فرق ہوتا ہے، اس کی کردار میں کتنا فرق ہوتا ہے، اس کی گفتار میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کیا۔ اور دوسرا مقام الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنی پہچان کروائی کہ میں نے قرآن تمہارے محبوب کو سکھایا، نبی کریم نور مجسم کو میں نے خود قرآن پڑھایا ہے،
خود قرآن سکھایا ہے، تو جب اللہ رب العزت قرآن کی تعلیم کو اتنا محبوب رکھ رہا ہے کہ اپنے محبوب کو خود تعلیم دے رہا ہے، بتائیے تو صحیح جب نبی کریم نے صحابہ کو تعلیم دی، پھر ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے تعلیم کا باعث بنیں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کو کتنا پسند ہے۔